السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز. حسب معمول میں سر پروگرام میں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمر موجود ہیں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عروس البلاد روشنیوں کے شہر کی، جو کہ اب اگر خبروں میں آتا ہے تو اس بنا پر کہ وہاں بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، ڈرینیج کا مسئلہ ہے، سورج کا مسئلہ ہے، ان گنت مسائل ہیں جن کی بنیاد پر کراچی خبروں میں رہتا ہے. اس کے علاوہ سیاسی بیان بازی اپنی جگہ پر ہے. بہرحال وزیر اعظم نے ہدایت کی اور آرمی نے وہاں پر ریلیف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. سی ایم سندھ نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن سوال جو ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور ریاض صاحب، کیا ہر معاملے میں وفاق کی دخل اندازی لازمی ہے؟ ایک تو بات ہے کہ باقی ملک کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ایک کراچی کا رہ گیا ہے. یہ ہمارے جو پرابلمز ہیں اور کراچی کے پرانے مسائل ہیں، کوئی نئے مسائل اس میں نہیں ہیں. جہاں تک اس دفعہ زیادہ ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، پر کراچی کا معمول ہے کہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو پانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت سال پہلے سے ہے. اور جب بھائی لوگوں کی حکومت تھی تب بھی ایسا ہی تھا. جب کراچی میں عوامی حکومت تھی، بھائی لوگوں کی تو منتخب حکومت تھی، منتخب حکومت تھی، ان کو بھی پھٹوں کے ساتھ وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو تب بھی تھا. تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کراچی کا ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے. ناکام اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں، اور ڈرینیج سسٹم بلاکڈ ہے. اور پرانے نالے ہیں جو ڈرینیج کے تھے، ان پہ یا کنسٹرکشن ہو گئی ہے یا انہیں بلاک کر دیا گیا ہے. اور اس میں صرف کراچی جو میونسپیلٹی کے ایریاز ہیں وہ نہیں، بلکہ جو اور اداروں کے ریزیڈینشل کالونیز ہیں وہاں بھی کئی ایسے ڈرینز تھیں. تو یہ المیہ ہمارا ہر جگہ ہے، اور میں ہم نے ایسے کئی ڈرینز کو کیا ہوا ہے کہ جن میں جانا چاہیے. تو یہ جو کراچی کا جو اجاگر اس دفعہ زیادہ ہوا ہے وہ صرف بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے. بارش آئی، بارش اور لوڈ شیڈنگ. نہ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ نئی چیز ہے، نہ بارش وہاں پہ نئی چیز ہے. اور اگر اس دفعہ وہ مسئلے گھمبیر ہو گئے ہیں اور پرائم منسٹر نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں اور اداروں کی مداخلت ہونی چاہیے، نالے شالوں کی صفائی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی اتنا وہ بڑا آئینی بحران نہیں ہے کہ آدمی اس کو سر پہ اٹھا لے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور وہ نہیں ہوا. اگر وہ نہ کچھ کرتے کہتے وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کووڈ-19 کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اچھا، یہ پہلی بار ہے صاحب کہہ رہے ہیں اجاگر ہوا ہے. سلمان صاحب، میں تو اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتی کہ اس سے پہلے کراچی کو صوبہ بنانے کے معاملات پر کتنی بار بحث ہوئی، پھر وہاں پر بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کے معاملے پر ہم نے چونچ لڑاتے دیکھا. 2019 میں بھی یہی سچویشن تھی. یہ آپ کو نیا مسئلہ لگ رہا ہے کوئی وہاں پر؟ دیکھیں عائشہ، مسئلہ نیا نہیں ہے. بات یہ کہ اصل ایشو ہے کیا. دیکھیں، آپ نے جہاں سے شروع کیا، عروس البلاد کراچی، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا معاشی ہب، پاکستان کا سب سے بڑا شہر. لیکن کراچی ایک وقت دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا، اور آج وہاں کے مسائل نے اس کو بدترین بنا دیا ہے. اور اس وقت گزشتہ 24 گھنٹے سے وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ہفتے سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور اس وقت مینڈیٹ وہاں پر ان کا نہیں ہے، ایم کیو ایم کا نہیں ہے. اس وقت مینڈیٹ وہاں پر تحریک انصاف کا ہے. اور ایٹ اے ٹائم دیکھیں، وہ جو نالوں کی صفائی ہو رہی ہے، ہماری فوج کا یہ کام نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. وہ پکار شروع ہو گئی تھی کہ وہاں تو لوگ ڈوب رہے تھے، گاڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی. اور یہ مخصوص علاقے ہیں، یہ سارے کراچی کی صورتحال نہیں ہے. اور یہ وہ مخصوص علاقے ہیں جہاں کا مینڈیٹ لے کے کراچی پہ حکمرانی کی جاتی رہی ہے، اور کراچی مسائل کی آگ میں جل رہا ہے اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. کراچی کا میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کراچی کے ایشوز کو کوئی اون نہیں کرتا، ان کے مسائل کے حل کی کوئی بات نہیں کرتا. وہاں پر ایک قبضے کی جنگ ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں تو وہ بھی قبضے کی کوشش کرتی ہیں. اور آج صورتحال جو بن گئی ہے کہ وفاقی حکومت، این ڈی اے، سندھ حکومت اور شہری حکومت
کہ باقاعدہ نالے تقسیم ہو گئے ہیں. 36 نالے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں, 14 نالوں کی صفائی وہ کر رہے ہیں. شہری بات ہے کہ اس شہر کو تو آپ کے لیے آئیڈیلائز ہونا چاہیے تھا کہ ایک وقت میں کراچی کا شہری سہولتوں کے حوالے سے سسٹم جو ہے آئیڈیل تھا, کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے موجود تھی. اور جب ہم یہ جو صوبوں کی بات ہوتی ہے نا, یہ کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے, آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور کے اندر اور جب روٹین میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو بلدیات مؤثر بلدیاتی سسٹم, بااختیار بلدیاتی سسٹم, لیکن وہ نہیں دے پاتی. کہ آج جب کراچی کی یہ صورتحال دیکھی ہے تو بالآخر اسلام آباد کو مداخلت کرنی پڑی ہے, اور ہماری فوج وہاں پر گئی ہے, وہ جا کے وہاں پر نالے صاف کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا یہ کام نہیں تھا, اور اب بھی یہ ضرورت عمل کیا ہے کہ آپ وہاں پر ایک مضبوط شہری سسٹم لے کے آئیں. وہاں پر کوئی شخص تو اون کرے, نہ فیڈرل گورنمنٹ, نہ سندھ گورنمنٹ, نہ شہری جو وسیم اختر صاحب ہیں وہاں کے میئر جو ہیں, ان کی بھی میرے خیال ٹینور پورا ہو گیا ہے کہ اگر کراچی کی صورتحال بدتر ہوگی تو اس کے وہ جب ہم کہتے ہیں نا معاشی آب ہے تو اس کے ساتھ سارے ملک میں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے, اور کراچی کی جو صحت, صفائی اور دیگر ایشوز ہیں. اب بجلی کا بحران کتنا بڑا بحران ہے, ہر معاملے میں اسلام آباد ہی کیا اس کا نوٹس لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے فیصلے کراچی میں ہونے چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ وہ اس کا ایک متعصبانہ رول ہے کراچی کے حوالے سے. اور اب تو اس طرح کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید کراچی کو وفاق کون کر لے, حیدرآباد کو وہاں کا صدر مقام بنا دیا جائے. یہ سارے بڑے کریٹیکل معاملات ہیں, لہٰذا کراچی کے معاملات سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے کوئی ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا. پنجاب کی تقسیم پر تو ویسے اتنا شور نہیں ہوتا, کراچی کی تقسیم پر کیوں بات کہتے ہیں باختیار نہیں. آپ یہ دیکھیں نا, بہت سسٹم ہے کراچی کا کہ واٹر بورڈ وہاں کی شہری حکومت کے پاس نہیں, وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو متاثر ہیں وہ لوگ ہو رہے ہیں, اور الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. ریلیف آپریشن تو عارضی حل ہے نا پروفیسر صاحب, مستقل مسائل کا مستقل حل. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو بارش کے حوالے سے ایک عارضی بندوبست کیا گیا, بندوبست کیا تاکہ امیجیٹ پرابلمز کو ڈیل کی. اس میں ملٹری آرمی ایک بنیادی رول ادا کر رہی ہے, اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ آرمی کا کام نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ہر کام کے لیے آرمی کو بلائیں گے تو سول ادارے ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں, اس سے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے, تبھی آپ ان کو بلاتے ہیں نا. بنیادی کام آرمی کا کام, بلڈنگ بھی نہیں ہے ان کی. نہیں, یہ کیپیسٹی, یہ تو پھر کیپیسٹی کوئی امریکہ تو نہیں پیدا کرے گا نا, کیپیسٹی تو ہم ہی لوگوں نے پیدا کرنی ہے. دیکھیے یہ بنیادی کام پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا لوکل گورنمنٹس کے ہوتے ہیں, لیکن جب صورتحال زیادہ خراب ہو تو فیڈرل حکومت کو صوبوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ جہاں تک ممکن ہو, تو یہ ایک اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فیڈرل حکومت نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے آرمی کو, این ڈی ایم اے وغیرہ کو کہا کہ وہ جا کے کام کریں. دیکھیں کراچی کے اندر ایک تو آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اربن ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. دیکھیے کراچی کی 1951 کی سینسس جب ہوئی تھی, اس وقت کی پاپولیشن اور آج کی پاپولیشن دیکھ لیجئے. اور جو اربن ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ اور جگہ بھی, کہ اربن ڈیولپمنٹ کہیں پلانڈ ہوتی ہے, کہیں ان پلانڈ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کراچی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب کچھ ہماری سیاسی جماعت نے مل کر قبضے کروائے, یعنی ان کا پیٹرنیج کا استعمال جو کیا گیا. پھر یہ ہے کہ جو یہ نالے والے تھے یہ قبضہ کر لیے گئے, کچھ گند پھینک دیا. گند پھینکنا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, وہ تو حل ہو سکتا ہے, لیکن جہاں قبضے ہو جاتے ہیں, جہاں آبادیاں بن جاتی ہیں, تو وہاں جو ہے ڈبل مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو آپ نے نالے کو بند کر دیا, دوسرا نئی آبادی سے وہ سیوک پریشرز کے لیے. اب کراچی کی اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا, وہ خریدنا پڑتا ہے, جبکہ بنیادی سہولتیں ہیں پانی کا, صفائی کا, اچھا ڈرینیج سسٹم کا. اور پھر ایک اور ہے, اگر آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں تو کراچی میں اتنی بارشیں ہوا نہیں کرتی تھی, کم بارشیں ہوا کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں کوئی ڈرینیج سسٹم ہے یا نہیں ہے یا برائے نام ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے کراچی میں بارشیں, ویدر چینج ہوا ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے تیاری کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے لازم ہے کہ فیڈرل حکومت ان کی مدد کرے, اور اس کے بعد پھر آپ ایک اٹونومس پاورفل لوکل گورنمنٹ کریٹ کیجئے. اب پرابلم وہاں جھگڑے جو ہوتے ہیں, 2 لیول کے جھگڑے ہوتے ہیں. ایک جھگڑا ہوتا ہے فیڈرل حکومت سے
یہ اس میں دخل دے رہے ہیں، اس میں نہیں دخل دے رہا ہے، ہماری اٹانومی کو ہم کوئی غلام نہیں ہیں فیڈرل حکومت کے، اس قسم کے چیف منسٹر صاحب اس قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ مثلا کراچی کے اندر فلاں ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس کو پروونشل حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے، کیونکہ اس میں پیٹرنیج ہے، کیونکہ اس میں ریسورسز ہیں، کیونکہ اس میں نوکریاں ہیں جو آپ سیاسی بنیادوں پہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر ہمارے سیاسی لیڈرشپ اور گورنمنٹ تھوڑی سی ایک جذبات سے ہٹ کے ایک ہیومن ویلفیئر کے کانسیپٹ کو لے کے آگے چلیں تو میرا خیال ہے یہ کام صوبائی حکومتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن فیڈرل حکومت کو ضرور مدد کرنی چاہیے، اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ فیڈرل حکومت کراچی میں این ڈی ایم میں ایک کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک کماؤ پوت ہے پورے ملک کے لیے، اس کے لیے کوئی مستقل نظام کیوں نہیں وضع کیا جا سکا؟ خاور اگر حل کی طرف ہم بات کریں، مسائل کی تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، کیسے سٹیک ہولڈرز ایک نقطے پر بیٹھیں گے؟ ہو نہیں سکتا ایسا کہ اتفاق رائے ہو جائے کراچی کے مسائل حل کرنے کی حد تک؟ سب سے پہلی بات کو 3-4 دفعہ سلمان غنی صاحب نے یہ بات دہرائی کہ جی فوج کو یہ کیوں ذمہ داری دے دی گئی۔ پروفیسر صاحب نے بھی یہ کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ فوج کو اگر ذمہ داری حکومت وقت آپ کا چیف ایگزیکٹو یہ ذمہ داری دے دیتا ہے، این ڈی ایم اے کو ڈائریکشن دے دیتا ہے، فرنٹیئر جو ورکس آرگنائزیشن ایف ڈبلیو ان کو یہ کہہ دیتے ہیں، ان کے پاس مشینری اویلیبل ہے کہ ایک ہائیلی انپریسیڈنٹ ایک سچویشن ہے، اس کا جا کے کچھ حل نکالیں، وہاں پہ ظاہر بات ہے نالے ابل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکلی ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، دے ہیو ویلکم کہ جی ٹھیک ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے تو آ جائیں، تو اچھی بات ہے۔ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی کیا یہ مداخلت ضروری تھی، نہیں تھی، ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آرٹیکل 149 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئرلی بڑا واضح یہ کہتا ہے، اور یہ ایگزیکٹو اختیار دیتا ہے فیڈرل حکومت کو کہ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو، خدا نخواستہ وہاں پہ گورنر راج نہیں لگ گیا، خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی ایمرجنسی امپوز نہیں کر دی گئی کہ مراد علی شاہ صاحب کے اختیارات کو ضبط کر لیا ہے محترم جو ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ جہاں تک بات آگئی مینڈیٹ کی، آرٹیکل 140A جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس تمام اقتصادی، سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہونے چاہیے۔ اب وہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوریت کی پاسدار اور جمہوری روایات کی بات کرنے والی سیاسی جماعت بیٹھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا جو لوکل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے ایک وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے اختیارات کی بحالی کریں۔ پرابلم عائشہ یہ ہے جو کراچی کی سیاست تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، اب وہاں پہ نیشنل جو لیول کی جو ووٹ مل گیا ایم این ایز کا یہاں پہ اور پروونشل اسمبلی کا پاکستان تحریک انصاف کو، لوکل گورنمنٹ کا ووٹ ہے وہ ہے ایم کیو ایم کے پاس۔ آپ کراچی میں کسی بندے سے بات کر لیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ آج اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے کو آدھی ہماری حضرات سے بات کی، فار سم آڈ ریزن پاکستان پیپلز پارٹی کا مزاج جو شہری اربن لائف سٹائل ہے، وہاں پہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ ان کا مزاج نہیں ملتا۔ یہ رورل سے زیادہ، چونکہ وہاں پہ ان کا زیادہ فٹ پرنٹ ہے، مین سٹے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہ اس طرح کا فوکس نہیں کرتے۔ حل یقینی طور پر ہونا چاہیے، لیکن یہ جو پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی فوج کو آپ نے یہ کس کام پہ لگا لیا، میرے خیال میں ان کے پاس مشینری ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ ہے، ان کے پاس اگر اسکل ہے کہ اس طرح کے بڑے جو وہاں پہ ایمرجنسی کی صورتحال کو اگر وہ حل نکال سکتے ہیں تو کریں۔ باقی یہ دوسرے جو دوسری ایک لمبی بحث ہے کہ جی جو مستقل بنیادوں کے اوپر اس کا حل نکالنا ہے، تو ہم نے جو دلہن ہے شہروں کی اس کا جو حسن اگر ہم نے نکھارنا ہے تو اس کے لیے اور بھی بہت سارے کام کرنے والے ہیں، سوائے اسی سے نہیں ہوں گے۔ اچھا، منتخب صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا یہ ایک موقف رہا ہے۔ ویسے یا صاحب لوکل گورنمنٹ کے رستے میں اصل رکاوٹ ہے کیا وہاں کی حد تک؟ اگر ہم ترکی کا نظام دیکھیں، ہم دیگر جگہوں پر دیکھیں لوکل گورنمنٹس کا سسٹم، تو کراچی کی حد تک ایسا ہونا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں لگتا، نظام جو ہے لوکل گورنمنٹ کا کہیں بھی نہیں ہے، انکار کوئی صرف کراچی کو کر رہا ہے۔ یہ تو سوال تب جچتا ہے کہ آپ کہیں کہ باقی سارے ملک میں لوکل گورنمنٹس فلرش کر رہی ہیں،
شہروں میں میئر بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کو محروم کیا گیا ہے، کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، لوکل گورنمنٹس ہیں ہی نہیں کہیں پہ۔ اب یہ جو ہے عالمانہ اور فاضلانہ بحث جو ہے بہت لمبی ہو سکتی ہے کہ جی لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، کون انکار کر رہا ہے؟ یہاں پہ تو ہمارے تھنک ٹینک میں تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ یہاں گورنمنٹس کی سستی ہوتی ہے کہ نہیں کرتے، ان کو وارے نہیں آتے۔ جو چیف منسٹرز ہیں وہ خود لاہور کے یا کراچی کے لارڈ میئر بننا چاہتے ہیں۔ آپ اگر لاہور میں یہاں پہ کوئی لارڈ میئر ہوتا تو پھر وہ ہیٹ پہن کے اور بارشوں کے موسم میں سمن آباد اور دوسرے جو علاقے جہاں پہ پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ وہ بوٹ پہن کے اور ہیٹ پہن کے نہیں جا سکتے اگر ایسے ہے۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، یہاں پہ جب طغیانی ہوتی ہے، بارشیں زیادہ ہوں، فلڈنگ ہو ہمارے پنجاب میں، سندھ میں، تو فوج نہیں آتی، اس کو بلایا نہیں جاتا۔ انگلستان میں بھی ایسے کرتے ہیں، انگلستان میں بھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے بارشیں ہوئی تھیں، انہوں نے فوج کو بلایا تھا۔ تو فوج کا یہ کام، فوج ان ایڈ آف سول پار جب کوئی ضرورت پڑتی ہے، کہ یہ تو کوئی بحث کا نقطہ ہے ہی نہیں۔ جب وہاں پہ نالے اگر کوئی کہیں بھی، چاہے کراچی کے نالے، چاہے وہ جو نئی ڈرین بنی ہے رمضان شوگر ملز کی، وہ کہیں خدا نہ خواستہ بلاک ہو جائے اور کوئی سویلین ادارہ نہ کر سکے، تو آپ کسی کو بلا لیں۔ یہاں تو منگلا ڈیم میں کوئی آدمی ڈوب جاتا ہے تو آپ نیوی یا آرمی کے ڈائیورس کو بلاتے ہیں کہ جی وہ 2 آدمی ہیں یا 2 بچے ہیں، ان کے پاس وہ سکلز ہیں۔ پر ہر جگہ یہ ہے۔ یہاں پہ ابھی امریکہ میں یہ جو بلیک لائیوز میٹر جو ہے، جو موومنٹ ہوئی تھی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ فیڈرل فورسز کو وہاں نہیں بھیجا تھا، وہاں تنازع کھڑا ہوا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں بھیجوں گا۔ امریکہ میں یہ بات ہو رہی تھی۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات ہے، وہاں کے نلے جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کون سی آج کی بات ہے؟ یہ تو پتہ نہیں عرصہ دراز سے ہے، جب سے وہ کراچی، ہم نے تو جو چیزیں انہیرٹ کی تھیں، جب یہ جو ہم وہ پڑھ دیتے ہیں نا جی وہ کراچی ایسا تھا، فلانا تھا، تو بہت ساری چیزیں یہاں کے اس ملک میں اچھی تھی، ہم سے وہ چلائی نہیں گئی اس طریقے سے۔ تو اس پہ بہت میرے خیال ہے علمی بحث لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کتنی بار وہ آپ کتنی بار بحث کی جا سکتی ہے جب تک عملی اقدامات نہ ہوں۔ ہم وزیر اعظم کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کراچی جاتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، COC کی میٹنگ میں وہ ضرور موجود ہوتے ہیں، کورونا پر وہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں، لیکن کراچی کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان پر سب مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ اب ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں APC کے حوالے سے کہ اس کا بنے گا کیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 2 بڑی جماعتوں سے ناراض ہو گئے ہیں، قانون سازی میں انہوں نے تعاون کر دیا کچھ نہ کچھ، اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب آج بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ہم نے تو حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ وہ کارکردگی دکھائے۔ نکلے گا کیا ویسے سلمان صاحب اس؟ اچھا، پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں، چونکہ خاور صاحب نے میرا نام لیا تھا، میں نے اور پروفیسر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ بنیادی وہاں پر ذمہ داری وہاں کی حکومتوں کی ہے، اور میں نے تو اپریشیٹ کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ وہاں پر جو کراچی میں آہو پکار مچی ہوئی تھی اس میں وہاں پر انہوں نے اقدامات کیے۔ NDM نے وہاں جا کر وہ جو پانی کے نکاس کا بندوبست کیا، اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے۔ بات یہ کہ ہم تو کوسنا دے رہے تھے ان گورنمنٹس کو جو وہاں پر موجود ہے۔ سندھ گورنمنٹ کراچی کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کراچی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، تو کراچی کروڑوں کا شہر ہے، کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے، وہاں کے ایشوز پاکستان کے ایشوز ہیں، تو لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں۔ عمران خان نے ایک اچھا کام تو کر دیا نا، چلیں آپ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جہاں تک APC کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، دیکھیں بات یہ میں پہلے بھی یہاں پر کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو جلدی بہت ہے گورنمنٹ کے حوالے سے۔ وہ تو بہت پہلے سے پچھلے سال ہی انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور دونوں بڑی جماعت ان کے سٹیکس بڑے ہیں، وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں۔
ان کے پاس پارلیمانی قوت ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کی ڈکٹیشن پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اس قانون سازی میں ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیں وہ قانون سازی وہ کسی کی سیاسی پارٹی اور نون لیگ نے مولانا صاحب تو ناراض ہو ساتھ دیا، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے مخالفت کی ہے، اس لیے دیکھیں بڑی اور یہ قانون سازی کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ FATF کی جو شرائط تھی ان کو فیس کرنا ہے، کہ 27 شرائط تھی، 13 کی تکمیل باقی ہے، اور یہ معاملات کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں۔ اور بات یہ کہ یہاں تک ہم کیوں پہنچے کہ اس طرح کی پابندیاں ہم پر FATF لگا رہا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کون کون اس میں کس کس طرح انوالو تھا، یہ ساری صورتحال کیوں بنی ہے۔ لہٰذا اپوزیشن کے اندر اختلافات، ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، کہ آج اگر مولانا فضل الرحمان اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات ہیں تو حکومت اور ان کے اتحادیوں کے درمیان بھی ڈیڈ لاک ہے، تو لہٰذا جب بھی کوئی ایجنڈا طے پاتا ہے وہ ایک مختصر نکات پہ ایجنڈا ہوتا ہے، اور ماضی کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوتی رہی حکومت کی مخالفت میں۔ خود عمران خان صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ نواز شریف کے خلاف ایکٹیو ہوئے ہیں، لہٰذا ابھی فی الحال کوئی ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جی کوئی بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے، لیکن جب بڑی تحریک چلنے کا فیصلہ ہوگا، البتہ گورنمنٹ پہ پریشانی ضرور ہے APC کی، اتنی میرے خیال تحریک اپوزیشن میں نہیں ہے جتنی گورنمنٹ پہ سوال ہے۔ اچھا لیکن یہ APC اپوزیشن کو زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے، پروفیسر صاحب اتفاق کریں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں جو جوش و ولولہ نظر آتا ہے وہ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں ہے اپوزیشن کی طرف سے، یا پریس کانفرنسوں میں۔ تو اگر پریس کانفرنسوں کے ذریعے تحریک چلائی جا سکتی ہے تو پھر تو اپوزیشن بڑی کامیاب ہے، لیکن موجودہ حالات کے اندر مجھے تو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ کوئی بڑی تحریک اس وقت چل نہیں سکتی۔ اس وقت جو ہے بنیادی طور پر اپوزیشن کو اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا ہر وقت نوحہ پڑھنے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک متبادل پروگرام بھی ہمیں دے دیں کہ یہ جو عمران خان کی حکومت ہے یہ ناکام ہو گئی ہے، اس نے فلاں کام نہیں کیا، انہوں نے قیمتیں نہیں کنٹرول کی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ہم اس طرح کنٹرول کریں گے قیمتیں۔ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیے کہ 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی، 2008 کی قیمتیں 2013 کی قیمتوں سے کمپیئر کر لیں، کسی ایک آئٹم کی قیمت کم ہوئی ہو، آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، سپیڈ کا فرق ہوتا ہے۔ گلوبل بھی ایک انڈیکس 2013 میں دوسری حکومت آئی ہے، 2018 میں گئی ہے، قیمتیں کہاں ہیں 2013 اور 2018؟ لیکن انفلیشن ریٹ تو ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریٹ کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن یہ ایک آپ کے مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، تو مجھے کوئی ایک ایسا طریقہ کار بتائیں۔ تو لہٰذا اپوزیشن پارٹی جب اتنی بیٹھ کے گرم گرم گفتگو کرتے ہیں اس پہ پریس کانفرنسوں میں، اس کے بعد اگر وہ APC نہیں کر سکتے یا اگر کی تو اس کے وہ رزلٹ برآمد نہیں ہوں گے جس سے کہ حکومت چلی جائے، تو پھر اپوزیشن کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بڑی تحریک اگر حکومت بھی چلانا چاہے نا اس سے بھی نہیں چل سکتی، اپوزیشن کا تو آپ چھوڑ دیجئے، حکومت کے پاس تو اسٹیٹ ایپریٹس ہوتا ہے، بیوروکریٹک ایپریٹس ہوتا ہے، وہ بھی اگر کوئی بڑی تحریک چلانا چاہے نیشن وائڈ اس سے بھی نہیں چل سکتی۔ اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ایسے ہیں کہ بہت کم لوگ جو ہیں جو ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں یا ہائیلی بینیفیشری ہیں وہ صرف باہر آنے کو تیار ہیں۔ عام آدمی کی تو زندگی اجیرن ہوئی بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے بہت مشکل ہے، لہذا میرا نہیں خیال کہ اگلے 3-4 ماہ کے اندر کوئی بڑی تحریک یہاں چل سکتی۔ اگلے 3-4 ماہ تک تو آپ نے سٹے دے دیا نا پروفیسر صاحب، لیکن خبر مولانا صاحب ناراض ہونے کے بعد سنا ہے کہ ایک جلسے کا یا تحریک کا انہوں نے اعلان کر دیا، پشاور میں 7 ستمبر کو کال دے دی ہے، وہ خود اکیلے تحریک چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس APC اور یا اس مزاحمتی تحریک کی بات کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بڑے کلیئر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان حکومت جائے، وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی رابطہ، کوئی نیگوسیشنز کرنے کے حکومت کے ساتھ یا خان صاحب کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی بڑے کلیئر ہیں اپنے اسٹینس کے حوالے سے، وہ بس مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان کے اندر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس سسٹم کے خلاف کوئی ایسا محاذ نہیں کھڑا کرنا چاہتے کہ یہ دڑم سے گرے، کیونکہ ان کے ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی پریزنس موجود ہے، لہٰذا یہ وہ کام چلانا چاہتے ہیں۔ اور باقی چونکہ
چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ٹائم ہے, وہ ینگ ہیں, تو لہٰذا وہ سیاست سیکھ بھی رہے ہیں, پارٹی کا بھی تھوڑا سا سٹرکچر اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اب آ جاتے ہیں تیسری اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اصل میں کنفیوژن کا شکار ہے. پارٹی کے اندر بیانیے کا تضاد آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ وہ ایک طرف کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ محترم شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ لائن پہ چل رہے ہیں. وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, کبھی کبھی جب نیب کی طرف سے نوٹسز زیادہ آتے ہیں تو پھر بیان آ جاتا ہے جی اس حکومت کو جانا پڑے گا. لیکن اوورآل اگر نون لیگ کی طرف سے ٹوٹل کنفیوژن ہے. بڑا آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی حکومت کے ساتھ اسپیکر ہاؤس میں, تو وہاں پہ پہلے خواجہ آصف صاحب نے جا کے میسج دیا حکومتی ارکان کو, جی اب میں لیڈ کر رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے. اسی طرح کا میسج شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی پہنچا دیا کہ جی پارٹی کی ریپرزنٹیشن میرے پاس ہے. حکومت پریشان ہو گئی. حکومت کی طرف سے کسی بڑے عہدیدار نے فون کیا محترم شہباز شریف صاحب کو کہ سر یہ دو آپ کے لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. انہوں نے کہا 10 منٹ رکیں, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس کے ساتھ بات کرنی ہے. جب واپس فون کیا محترم شہباز شریف صاحب نے, تو انہوں نے فون کیا آپ ان دونوں کو چھوڑیں, میری طرف سے جو میرے نمائندہ ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ بیٹھے اور وہ سارے معاملات آگے چلے. یہ وہاں پہ ہوا, I am telling you, ایک ہارسز ماؤتھ سے آپ کو. لہٰذا یہ کافی کنفیوژن ہے, اور یہ چونکہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے متفق, تو لہٰذا اے پی سی کی باتیں ہوتی رہیں گی. باقی وہ جو فوج کا معاملہ تھا, مجھے اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی کہ کہیں عمران خان نے کوئی انڈین بریگیڈ کو بھجوا دیا خدا نخواستہ کراچی کے اندر صفائی کرنے کے لیے. اپنی فوج ہے وہ وہاں پہ اگر کام کی ضرورت پڑ گئی. ابھی بھی ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بھی ایک خبر چل رہی ہے, نالا باہر نکلا تو وہاں پہ بھی آرمی انجینئرنگ کورٹ کو بلایا گیا کہ تھوڑے سے معاملات دیکھیں. لہٰذا پریشان نہ ہوں. اب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کراچی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. ہم بالکل خیال کراچی والے حل نہیں کر سکے ہیں, بالکل خیال رکھیں گے. بالکل خیال رکھیں گے. اللہ خیر کرے لاہور کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, اگر ضرورت پڑی تو لاہور کا بھی خیال رکھیں. اچھا ویسے لیکن ایاز صاحب اپوزیشن کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, مسلم لیگ نون کا سارا قضیہ خاور نے بیان کر دیا. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے تھوڑی بہت بیان بازی سے کام لے رہی ہے, لیکن اگر مولانا صاحب زیادہ غصے میں آ کے خود ہی نکل پڑتے ہیں تو وہ جو پہلے امانت کاف لیگ کے پاس رکھوائی تھی, تو کاف لیگ ٹف سپاٹ پہ آ جائے گی. ویسے ایک بات ہے, مولانا فضل الرحمان کو آپ کے فرمودات اور تھنک ٹینک ضرور دیکھنی چاہیے. جتنی ان کی پذیرائی اس میں ہوتی ہے شاید ان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آج کل نہیں ہوتی. ہر چوتھے دن آپ مولانا فضل الرحمان کو یہاں پہ لے آتے ہیں. انہوں نے ضرور یہاں پہ دھرنا دیا تھا. جب دیا تھا تو ہم نے بھی ان کے سر پہ پتہ نہیں کون سے خواہشات کے محل بنا دیے تھے. شاید وہ ہماری خواہشات بول رہی تھیں, اور ہم نے ان کو وہ پہلوان, وہ گاما پہلوان ہم نے بنا دیا جو شاید ایسی بات نہیں تھی. جہاں تک یہ آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ پہلی صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمیشہ سمجھ آتی تھی پہلے کہ اپوزیشن پارٹیاں کیا چاہتی ہیں, گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. اس دفعہ ماشاءاللہ نہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے اور نہ اپوزیشن پارٹیز کیا چاہتی ہیں. اس لیے اپوزیشن پارٹیز کو عمران خان اگلے 3 سال تک بھگتنا پڑے گا. یہ جو ہے یہ کہیں نہیں جا رہے, اور اپوزیشن پارٹیز کو نیب والا جو ہے قضیہ وہ بھی بھگتنا پڑے گا. ہوگا دینا دلوانا کوئی نہیں ہوگا. بی بی مریم کے وہ جو 2 یا 3 ہزار کنال یا وہ جو ڈیوائیڈ ہو گیا وہ کوئی واپس نہیں آئیں گے, کسی نے چھیننا نہیں ہے. محترم شہباز شریف صاحب کے وہ جو منی لانڈرنگ کیس تو ویسے ہی ختم ہو گیا, عدالتی کاروائی سے وہ ختم ہو گیا. وہ بھی ایک کمال کا, اسے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ جو فیصلہ ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہونا نہیں ان کو وہ بھی بھگتنا پڑے گا. جہاں تک اے پی سی رہ گئی ہے, اس ملک میں نکمی کاروائیاں کی اگر آپ فہرست بنائیں تو ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. لیکن اس فہرست میں وہ جب سب سے پہلا آئٹم ہوگا وہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس. نہ کچھ بننا, نہ کچھ حاصل, نہ کچھ. ساری سیاسی پارٹیز کو بھی پتا ہے کہ اس سے باہر کی کاروائی کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی سیٹی بجائے, آواز دے,
भागे आते हैं कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें पता नहीं क्या होगा। कौम को बेवकूफ बनाने के अलावा यार साहब इसका और मकसद क्या हो सकता है? जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। वैसे सलमान साहब, कौम को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही थी एपीसी के थ्रू, यानी अपोजिशन प्रेशर डाल के अपना काम निकलवाएगी। वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को पता है कि उन्होंने 3 साल और भुगतना है इस हुकूमत को, लेकिन मौलाना को नहीं पता। बात ये कि अगर अपोजिशन को ये हुकूमत भुगतने पड़ेगी तो कोई मसला नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को भुगतना पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमतें मसाइल के हल के लिए आती हैं, लोगों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए आती हैं, गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए आती हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा ना करे कि ये हुकूमत जो है पाकिस्तान की मईशत को भुगतनी पड़े या 22 करोड़ अवाम को भुगतनी पड़े। लोगों की बस हो चुकी है, क्योंकि जिन्हें इन्हें रिलीफ देना था, अशराए ज़रूरियात की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। जिसका इन्होंने नोटिस लिया है ना, उसकी कीमतें ज़रूर बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब आज नहीं तो कल हुकूमत को देना पड़े। इससे पहले एपीसी से काम निकलवाए जाते रहे प्रोफेसर साहब, अब की बार अपोजिशन नहीं, एपीसी को पहले भी कोई इतने ज्यादा काम नहीं हुए हैं। देखिए, प्रॉब्लम सबकी है, अवाम की एक अपनी प्रॉब्लम है, इसी वजह से तो नेशन वाइड एजिटेशन है। अवाम की अपनी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है, अपोजिशन की अपनी प्रॉब्लम है। नेट रिजल्ट है स्टेटस को, और स्टेटस को का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेगनेशन है बस, यानी जमूद है, और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान के मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो आउटगोइंग कंट्री डायरेक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक सियासी मुफाहमत नहीं होगी, नमो पाकिस्तान की माशी नमो नहीं हो सकती। खावर वो जाते हुए अपना एक रस्मी सा गैर रस्मी सा बयान दे गए, लेकिन आज तो आपने देखा होगा मूडीज की वो असेसमेंट आई है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। एक बात तय है आयशा, और ये पहले दिन से तय है कि अगर लोगों की जिंदगियों के अंदर कोई बेहतरी नहीं आएगी तो सर्टनली हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। और बाकी जहाँ तक बेरोजगारी और महंगाई का ताल्लुक है तो वो है, वो सबको सामने नजर आ रहा है। तो खान साहब हर रोज बात भी करते नजर आते हैं कि भैया ये मसला सबसे अहम है और इसका मुझे हल निकालना है। अब अल्लाह करे कि कोविड के ऊपर कंट्रोल हो गया और आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर पाकिस्तान की जो मैशत है वो ठीक लाइन्स पे चले और लोगों की जिंदगी के अंदर बेहतर आए। सर्टनली हुकूमत को की जवाबदेही बनती है और हुकूमत को जवाबदेह बनाया जाएगा। लेकिन ये जो बात होती है ना कि जी आटा इतने रुपए किलो हो गया तो इसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत घर चली जाए, या चीनी इतने पे हो गई तो इस पे हुकूमत चली जाए, सर्टनली उसके ऊपर बात होती है। पार्लियामान के अंदर भी बहस मुबासा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अवाम को इसकी कीमत नहीं भरनी चाहिए ना, जो भी मामला। लेकिन यार साहब, अगर एपीसी नहीं होती जिसका बहुत शोर मचाया गया तो डैमेज किसको होगा ज्यादा? एपीसी रहने ही दें जी। इसमें अगर कोई मुझे बता दें, आप 4 आदमी कोई अपने दफ्तर के सामने से सड़क पे बता दें जिनको कोई थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो कि एपीसी में क्या होना है या क्या नहीं होना, वो अपना वो करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर वो एपीसी भी ना करें, उनका इस प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में रोल क्या है? कोई है ही कोई नहीं। ना पार्लियामेंट में, ना पार्लियामेंट में होता है थोड़ा बहुत शोर कर लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, लीडर्स रहेंगे, पर इस वक्त उनका रोल जो है कुछ नहीं है। इस वक्त प्रैक्टिकली वो इररिलेवेंट है। चलें ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.